یغفر لکم یغفر لکم یا غین حروف مستعلیہ سے اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں. لکم آگے کاف کو میم مشدد کے سامنے لانا ہے. دیکھیں میم کے اوپر تشدید کی علامت ہے, تو جب بھی میم مشدد ہوگا تو ہم نے پچھلے لفظ کو اس کے سامنے لانا ہے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. یغفر لکم, غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں چھپانا. لکم لکم من ذنوبکم من ذنوبکم. من نون ساکن کے بعد آگے ذال حروف اخفاء میں سے ہے, تو یہاں پہ ہم نے اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے, یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. من ذنوب نہیں کریں گے, پڑھیں گے من ذنوبکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ وایو واو زبر وا یا پہ یو وایو, واو اور یا کو لمبا نہیں کریں گے, حمزہ کو آگے خواہ کے ساتھ ملانا ہے. خواہ کو موٹا پڑھنا ہے, حروف مستعلیہ سے ہے. کاف میم پیش کم, یہاں پہ آگے دیکھیں میم ساکن کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے, تو یہاں پہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے اور اس کاف کو ہم نے موٹا نہیں کرنا. وَيُؤَخِّرُكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى حمزہ زیر ای لام کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے, تو ہم نے لا کو لمع کر کے پڑھنا ہے. إِلَى أَجَلٍ لام کو میم مشدد کے سامنے لانا ہے, میم کے اوپر تشدید کی علامت ہے, تو غنہ کریں گے. لم اجالم مسم نہیں کریں گے, ہم نے لام کو میم کے سامنے لانا ہے اور غنہ کریں گے. اجالم مسمى سن پہ سٹی کی آواز آئے گی, میم مشدد کے سامنے لانا ہے, غنہ کریں گے. لیکن یا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, وقف کریں گے تو ایک زبر کو یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے, اس کو ہم نے ایک حرکات کے برابر لمع کرنا ہے. مسمى اجل مسمى اجل مسمى ان نون مشدد ہے, حمزہ کو نون کے سامنے لائیں گے, غنہ کرنا ہے. ان اجل اللہ لام کو اگے لفظ اللہ کے لام کے سامنے لانا ہے, تو لفظ اللہ کا لام یہاں پہ ہم نے پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. اجل اللہ حاضر ہی, ہا کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے, نیچے زیر ہے, حالانکہ نچلے والے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے. اجل اللہ اذا جاء جیم کے اوپر مد ہے, تو ہم نے اس کو 3 سے 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. جاء اذا جاء لا يؤخر حمزہ کو خواہ کے سامنے لانا ہے, خواہ حروف مستعلیہ سے موٹی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. میم آگے وقف لازم کی علامت ہے, تو یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے, را کو ساکن کر کے پڑھیں گے, اور را ساکن ہوگا تو بھی پر پڑا جائے گا,
لا يؤخر لو كنتم لام واو زبر لو کو لمع نہیں کریں گے، کن تم کاف کو موٹا نہیں کرنا، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اگلا حرف تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کرنا ہے، کن تم نہیں کریں گے بلکہ اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، کن تم لو کن تم، میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے یعنی بغیر غنہ کے، تعلمون عین کی جگہ پہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، حمزہ نہیں ہے، یہ عین کا سائن ہے تو عین کی آواز کلیئر آئے، تعلمون۔ وقف کرنا ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے، تعلمون۔ قال قاف حروف مستعلیہ سے دو نقطوں والا، اس کو موٹا پڑھنا ہے، قال ربی را کو پر پڑھنا ہے، با کے سامنے لائیں، با کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، ربی یہ غلط ہو جائے گا، با کو لمبا نہیں کرنا، ربی قال ربی انی حمزہ کو نون کے سامنے لائیں، نون کے اوپر تشدید کی علامت ہے، غنہ کریں گے، نون یا زیر نی، اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو لمع کرنا ہے، انی دعوت عین واو زبر آؤ، لمع نہیں کریں گے، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تا پیش تو، تا کو بھی لمع نہیں کریں گے، دعوت انی دعوت قومی، کاف کو موٹا پڑھیں گے، قومی لیلاؤں، لئی لام یا زبر لئی، اس کو لمع نہیں کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہے، تو لین کو ہم لمع نہیں کرتے، لیلاؤں، لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، آگے واو حرف یا ملون سے ہے تو لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کرتے ہوئے ادغام کا قاعدہ ہے، لیلاؤں، غنہ کے ساتھ، لیلاؤں، ونہارا ہاں کو حلقے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، آگے الف ہے، الف مدہ ہم نے اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، را کے اوپر دو زبر کی تنوین، آگے آیت ختم ہو رہی ہے، جب بھی ہم آیت کے اوپر وقف کریں گے دو زبر اس کے آگے الف ہوتا ہے، تو ہم نے وقف کرنے کی صورت میں ایک زبر کو وہاں پہ ساکن کر دینا ہے، ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، تو یہاں پہ ہم نے کیسے وقف کر کے پڑھنا ہے، وَنَهَارًا لَيْلًا وَنَهَارًا لَيْلًا وَنَهَارًا